إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة برادران اسلام اور اسلامی خواتین، آج کا یہ پروگرام جو انشاءاللہ سلسلہ وار سیرت النبوی کے موضوع پر یہ پہلا درس ہے، جو تقریباً عربی مہینے کے ہر مہینے کے اختتام پر انشاءاللہ ہونا طے پایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم تمام مسلمانوں کے لیے، مرد و زن سبھی کے لیے یکساں طور پر پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اگر نور کہہ دیا ہے نبی کو، اور اس نور سے مراد قرآن کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کو اگر لوگ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا معنی پھر اگر یہ کریں ہم کہ قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات روشنی ہے، مشعل راہ ہے، تو شاید تمام جھمیلے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر قرآن میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ دیا گیا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ باور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو اگر ہم اس کو اس معنی میں لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کو سمجھنے کے لیے روشنی ہے اور آپ پورے طور پر مشعل راہ ہیں ہمارے لیے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ معنی کہیں زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، چہ جائے کہ ہم آپ کو یہ کہیں کہ آپ مٹی کے نہیں بلکہ نوری ہیں اور نور کے بنے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ آنے والے سلسلہ وار درس کا پہلا درس ہے، اس کی ایک کڑی ہے۔ آج کچھ ایسی باتیں ہم بتلائیں گے جن کو عموماً آپ تقریروں میں نہیں سنتے ہوں گے۔ سیرت کا معنی ہے طریقہ، منہج، راستہ۔ یہاں سیرت النبی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات ہے، اقوال، افعال اور کردار اور اوصاف کی روشنی میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کی زندگی کی روشنی میں ان دروس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ دروس اور عبرت بھی ہم جا بجا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے جو سیرت کے بعد واقعات سے ہمیں اور آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، ہم سیرت کو کیوں پڑھیں۔ قرآن نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اب قرآن کی اس رہنمائی میں اگر ہم نبی سیرت قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اگر نور کہہ دیا ہے نبی کو، اور اس نور سے
مراد قرآن کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کو اگر لوگ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا معنی پھر اگر یہ کریں ہم کہ قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات روشنی ہے، مشعل راہ ہے، تو شاید تمام جھمیلے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر قرآن میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ دیا گیا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ باور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو اگر ہم اس کو اس معنی میں لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کو سمجھنے کے لیے روشنی ہے اور آپ پورے طور پر مشعل راہ ہیں ہمارے لیے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ معنی کہیں زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، چہ جائے کہ ہم آپ کو یہ کہیں کہ آپ مٹی کے نہیں بلکہ نوری ہیں اور نور کے بنے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ آنے والے سلسلہ وار درس کا پہلا درس ہے، اس کی ایک کڑی ہے۔ آج کچھ ایسی باتیں ہم بتلائیں گے جن کو عموماً آپ تقریروں میں نہیں سنتے ہیں۔ سیرت کا معنی ہے طریقہ، منہج، راستہ۔ یہاں سیرت النبی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات ہے، اقوال، افعال اور کردار اور اوصاف کی روشنی میں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کی زندگی کی روشنی میں ان دروس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ دروس اور عبرت بھی ہم جا بجا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے جو سیرت کے بعد واقعات سے ہمیں اور آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، ہم سیرت کو کیوں پڑھیں۔ قرآن نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اب قرآن کی اس رہنمائی میں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے بغیر ہم آپ کو اپنا آئیڈیل تطبیقی شکل میں نہیں بنا سکتے اور نہ ہی اس پر عمل کر سکتے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت کے تمام پہلوؤں کو پڑھیں اور اس اعتبار سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں کیسے تھے، اخلاق و کردار میں کیسے تھے، آپ کا تعلق اللہ سے کیسا تھا، آپ کا تعلق اللہ کے بندوں سے کیسا تھا، گھریلو معاملات آپ کے کیسے تھے، حرب و ضرب میں آپ کا طور طریقہ کیا تھا۔ کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں سے معاہدے بھی کیے، آپ کا طریقہ کار وہاں کیا رہا، دوست و دشمن ہر کوئی آپ کے دربار میں آتا رہا، سب کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا۔ ان تمام چیزوں کو جب ہم پڑھیں گے تب ہم بھی اسی روش پر چلنے کی کوشش کریں گے، اور چل سکتے ہیں جب ہمیں اور آپ کو علم مل جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقامات میں ایسا کرتے تھے۔ تو قرآن نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے کو کہا ہے، اس وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو من وعن ہمیں اور آپ کو پڑھنا پڑے گا، تبھی ہم آپ کو آئیڈیل کے طور پر اختیار کر سکتے ہیں اور تبھی ہمارے لیے ممکن ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے تناظر میں ہم اور آپ اس دنیا کو دنیاوی زندگی گزاریں اور آخرت میں کیسے کامیابی ہوگی، یہ چیز ہمیں اور آپ کو ملے گی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے۔ انسانی زندگی کے تمام میدان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ممکن ہو جائے گا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں کیسے تھے، تجارت میں کیسے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا ویوہار کیسا تھا، یہ تمام چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی سیرت کو پڑھنے سے۔ روح قرآن اور اس کے مقاصد کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے سیرت کو پڑھے بغیر۔ جب ہم سیرت کو پڑھیں گے تو روح قرآن اور اس کے مقاصد کو سمجھنے میں مدد ملے گی،
کیونکہ سیرت کے بہت سارے واقعات بعض آیات کی تفسیر ہے۔ سیرت کے بعد واقعات و حوادث کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف کیا رہا ہے، جب ہم اور آپ سیرت کو پڑھیں گے اور اس طرح کے حادثات اور وقائع اگر ہماری زندگی میں پیش آئیں تو ہم وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ہم بھی زندگی آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ عقائد و حکام سے متعلق صحیح اسلامی ثقافت اور اس کی معرفت بھرپور انداز میں ہو پائے گی کب؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے۔ تعلیم و تربیت کے میدان میں بھی ہم فائدہ اٹھا سکیں گے سیرت پڑھ کر کے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مربی تھے، ایک داعی تھے، اور اسی طریقے سے ایک معلم تھے، اور سارے رہنما اصول آپ کی سیرت کو پڑھنے سے ہم اور آپ کو حاصل ہوں گے جب ہم سیرت کو پڑھیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے صلاۃ ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے دیکھتے ہو۔ اگر ہم سیرت کو نہ پڑھیں اور آپ کی عبادت کے پہلو کو نہ پڑھیں تو ہم اس طریقے سے صلاۃ ادا کرنے سے قاصر ہوں گے جس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کو کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو۔ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر اور حج کے اعتبار سے آپ کو نہ سمجھیں کہ آپ نے حج کس طرح سے ادا کی، منا میں آپ نے وقت کیسے گزارا، عرفات میں آپ نے وقت کیسے گزارا، اور مزدلفہ میں آپ کیسے رہے، اس طریقے سے جب ہم جان لیں گے تبھی ہم حج پر پورے طور پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ فوائد ہیں سیرت کے جو میں نے بکھرے ہوئے انداز میں ذکر کر دیا ہے۔ سیرت کے مصادر یہ دوسرا نقطہ ہے۔ یہ چونکہ پہلا درس ہے اس وجہ سے کچھ گرامٹیکلی اور قواعد و ضوابط کی باتیں آئیں گی، لہذا ممکن ہے اس میں کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آئے جس کو آپ ایک چاشنی کی شکل میں یا ایک میٹھے انداز میں آپ اس کو نہ سمجھیں، لیکن ایسے گرامر ہے جن کا جاننا ہمارے لیے سیرت پڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ مصادر سیرت کی باتیں ہمیں معلوم کہاں سے ہوگی، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں سے جو چیز پاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے، پرانی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، ہندو دھرم کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، الٹ ٹپ ہم اس کو لیتے رہیں اور لنترانیاں ہانکتے رہیں اور بکتے رہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ نہیں، ہمیں اور آپ کو بتا دیا گیا ہے، اور علماء نے ایک خط کھینچ دی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم کہاں سے لیں گے۔ یعنی مصادر سیرت کیا ہے؟ نمبر 1 قرآن کریم، قرآن سے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھیں، سیرت کو لیں، یہ پہلا مصدر ہے۔ آپ سورہ توبہ پڑھیں، سورہ انفال پڑھیں، بہت سارے مسائل آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے جو غزوہ بدر میں اور غزوہ احزاب میں، غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ خود سورہ احزاب پڑھیں گے، اس میں بھی غزوہ احزاب کا منظر آپ کے سامنے آئے گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم قرآن کی روشنی میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت سارے مسائل ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ نکاح اور طلاق کے مسائل، لیان وغیرہ کے مسائل، زناکاری کے مسائل اور اس سے متعلق احکام ہمیں سیکھنے ہیں۔ پردے کے تعلق سے کچھ باتیں ہمیں اور آپ کو سیکھنی ہیں، تو سورہ نور اور سورہ احزاب کا بالخصوص اور سورہ طلاق کا ہم اور آپ مطالعہ کریں تو یہ چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے گھر میں آنے جانے کے آداب بھی اگر ہمیں سیکھنے ہیں تو سورہ نور کا مطالعہ ہم اور آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے سورت، یعنی قرآن کا جب ہم مطالعہ کریں گے اور قرآن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ایک دوسرے انداز میں رکھنے کی کوشش کریں گے تو بہت سارے پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قرآن کی روشنی میں واضح ہو جائیں گے۔ اور جب قرآن کی روشنی میں ہم اور آپ یہ چیز لیں، مثال کے طور پر الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اے نبی ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پس ٹھکانہ دے دیا؟ قرآن کی آیت واضح طور پر بتلاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ اب کسی تاریخی روایت، کسی سیرت کی اور روایت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور پھر آپ کو ٹھکانہ دے دیا، آپ کو بندوبست کر دیا۔ پھر جب ٹھکانہ دے دیا میں ہم کی تفسیر میں ہم جائیں اور سیرت کی کتاب و حدیث کی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے تب ہمارے سامنے چیزیں واضح ہوں گی کہ والد کا انتقال کب ہوا، اماں کا انتقال کب ہوا، دادا نے کیسے پالا پوسا، دادا کے بعد چچا نے کیسے ان کی نگرانی کی اور نیابت کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ ریکھ کیسا کیا، پھر ان کی نگرانی میں آپ کی پرورش پرداخت کیسے ہوئی۔ فآوا کا مطلب ہم وہاں سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر ٹھکانہ دے دیا۔ تو ٹھکانہ کیسے دے دیا؟ جب سیرت کی تفصیلی کتابوں میں جائیں گے تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو وہاں ملے گی۔
تو اس طریقے سے قرآن کو مصدر اول سمجھا گیا ہے سیرت نبوی کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، نہ کہ ہم ہر روٹ چھاپ کتاب پائیں اور اس سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سیکھنے اور پڑھنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں۔ دوسرا مصدر کتب تفاسیر، یعنی قرآن کی جو تفسیر کی کتابیں ہیں مخصوص، ان میں بھی سیرت کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ جیسے جو آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، ان آیتوں کی تفسیر میں جو ہم جائیں گے تو مفسرین بہت سارے اقوال روایات کی روشنی میں اور حدیث کے اقوال کی روشنی میں وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ایک بہت بھاری مواد اور بہت بھاری معلومات ہمیں اور آپ کو کتب تفاسیر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تئیں مل جائیں گی یکجا، اور ہم اس سے محظوظ ہو سکتے ہیں اور مستفید ہو سکتے ہیں۔ کتب تفاسیر میں جیسے امام احمد بن حنبل شیبانی رحمہ اللہ کی تفسیر، یہ ہے بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ مفقود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بہت ہی جامع تفسیر تھی اور بہت بڑی تفسیر تھی۔ 1,20,000 روایات کی روشنی میں تفسیر کی گئی تھی۔ 1,20,000 ان کے بیٹے عبداللہ اور ان کے بیٹے صالح دونوں بیان کرتے ہیں، ایک لکھتے بھی تھے کچھ، اور جو بیٹے ان کے عبداللہ تھے جو تقریباً محدث ہونے کے ان کے بعد اور باپ کی بہت ساری میراث کو انہوں نے نقل کیا، تقریباً 40,000 روایات اس کتاب سے انہوں نے خود اپنے باپ سے سنا تھا، اور باقی کو اجازتاً وجادتاً انہوں نے اپنے باپ سے حاصل کی۔ تو یہ ہے سب سے بڑی تفسیر کی کتاب ہے اس حیثیت سے کہ اس کی روایات تقریباً 1,20,000 تک پہنچتی ہیں، اور اس کو بہت سارے علماء نے ذکر کیے۔ بہت ضخیم کتاب ہے۔ طبقات حنابلہ کی جلد نمبر 1 صفحہ 83 پہ 183 پہ موجود ہے۔ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے ذکر کیا ہے۔ اعلام النبلہ میں حافظ ذہبی نے ذکر کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ بہت بڑی تفسیر ہے، اور اس کے کچھ نسخے بعض مکتبات میں موجود ہیں۔ یہاں میں لکھ رکھا ہوں، لیکن تفصیل ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تفسیر امام احمد بن حنبل شیبانی، جن کا انتقال 241 ہجری میں ہوا۔ التفسیر الکبیر محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ تفسیر الکبیر نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی بہت بڑی تفسیر تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال 256 ہجری میں ہوا ہے، اور اس کو بھی بہت سارے علماء نے ذکر کی ہے۔ اس کو المکتبہ الوطنیہ میں بروک المان نے ذکر کی ہے، باریس کے اندر کچھ نسخے اس کے موجود ہیں، اور المکتبہ الوطنیہ جزائر کے اندر بھی اس کے کچھ نسخے موجود ہیں۔ یہ ہے التفسیر الکبیر جو امام بخاری رحمہ اللہ کی ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے معلومات موجود ہیں۔ تفسیر ابو مسعود احمد ابن فرات رازی 258 ہجری میں انتقال ہوا، اس تفسیر سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تفسیر القرآن الکریم ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے یہ، جن کا انتقال 273 ہجری میں ہوا۔ التفسیر الکبیر اسحاق ابن ابراہیم بن مخلد المروزی ابن راہویہ جن کو کہا جاتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، ان کی بھی ایک تفسیر ہے۔ اس تفسیر کو خطیب بغدادی نے ابن ندیم نے فہرست میں ذکر کی ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم بن اسحاق الحربی کی تفسیر ہے، اور ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ بن سلیمان بن اسعد سجستانی کی تفسیر ہے، اور سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی کی تفسیر ہے۔ تفسیر القاضی ابو محمد اسحاق کی تفسیر ہے، اور تفسیر عمر بن احمد بن عثمان ہے۔ بہت ساری تفاسیر اس میں ہماری اور آپ کی مدد کریں گی۔ 4 تفسیریں جو اہم ہیں میں ذکر کرتا ہوں، جس کو ہم اور آپ پا سکتے ہیں اور بآسانی تقریباً سبھی عربی مکتبات میں موجود ہے۔ تفسیر قرآن الکریم کو قرآن العظیم، یہ ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، جن کا انتقال 774 ہجری میں ہوا ہے، اور تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس میں بہت سارا سرمایہ آپ پائیں گے جو سیرت سے متعلق ہے۔ معالم التنزیل محی السنہ ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی کی تفسیر بغوی کے نام سے مشہور ہے، 510 ہجری میں انتقال ہوا بغوی کا۔ فتح القدیر علامہ شوکانی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، 1250 میں انتقال ہوا ہے ان کا۔ یہ بھی تفسیر بہت محقق سمجھی جاتی ہے، اور سلف کے طرز پر تفسیر ہے۔ روایات کی سندیں اس کے اندر نہیں ہیں، لیکن آپ باتوں کو منضبط انداز میں پائیں گے۔ فتح البیان فی مقاصد القرآن ہندوستان کی سرزمین پہ بیٹھ کر کے محمد صدیق خان بن حسن رحمہ اللہ نے لکھی ہے اس کو، جن کا انتقال 1307 ہجری میں ہوا۔ تو یہ چاروں تفسیر ہے، تفسیر القرآن یعنی تفسیر ابن کثیر، فتح القدیر، فتح البیان، معالم التنزیل، اور اسی طریقے سے تفسیر طبری، یہ بھی
بہت جامع تفسیر ہے بروق جو موجود ہے متداول عربی میں، اس میں بھی بہت ساری روایات موجود ہیں۔ دو چیزیں میں بتلایا کہ مصادر سیرت کیا ہے، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 کتب تفاسیر، نمبر 3 کتب السنہ النبویہ یعنی حدیث کی کتابیں۔ احادیث کی کتابوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سبھی پہلو تقریباً اجاگر کیے گئے۔ سب سے وسیع جو مصدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا ہے وہ کتب سنہ ہیں، یعنی احادیث کی کتابیں ہیں، جس میں آپ کے عبادات اور آپ کے معاملات سب کا تذکرہ موجود ہے، اور محدثین نے باب اور کتب اس طرح سے وضع کی ہے کہ ساری چیزیں، خالی آپ ہیکل دیکھ لیں گے کتاب کا، اس کے فہرست کو دیکھ لیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ تو تیسرا مصدر کیا ہے؟ کتب احادیث۔ کتب احادیث میں بہت ساری کتابیں ہیں، ہم نام کہاں تک ذکر کر سکتے ہیں، اور جو اس میں خاص طور سے ذکر کی جاتی ہے بخاری، مسلم، کتب ستہ سمجھ لیجیے، یہ سب سے اہم ہے، یعنی الجامع صحیح، المختصر امام بخاری رحمہ اللہ کی، اور صحیح مسلم امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ کی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، اور اسی طریقے سے سنن النسائی، یہ چاروں سنن بھی انہی مصادر میں سے ہیں کہ ان میں بہت ساری چیزیں سنت کی ملیں گی۔ سنن بہقی بھی ہے، سنن سعید بن منصور ہے، سنن سلیمان ابن ابی داؤد سجستانی ہے، وہ ذکر کر چکا ہوں میں، اور سنن دارقطنی ہے۔ اسی طریقے سے صحیح محمد بن اسحاق بن خزیمہ، جس کو صحیح بن خزیمہ کہتے ہیں، اسی طریقے سے صحیح بن حبان ہے۔ عمل الیوم واللیلہ یہ کتاب ہے امام نسائی رحمہ اللہ کی، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح شام کے اور روزمرہ کی دعائیں موجود ہیں۔ اس کو جب پڑھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس موقع پر کون سی دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کا نام یہ ہے عمل الیوم واللیلہ، سب روز کے کام۔ غریب الحدیث یہ ابراہیم حربی کی کتاب ہے، اس کو اس وجہ سے میں نے کتب السنہ میں ذکر کر دی ہے کہ یہ جب کوئی لفظ ذکر کرتے ہیں اور اس لفظ کا معنی جب ذکر کرتے ہیں تو یہ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہا وارد ہوا ہے، اس حدیث کا ٹکڑا وہ ذکر کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ کتاب بھی گویا کی سنت کے مصادر میں سے ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے تقریباً 44 کتابوں کا نام لکھا ہے جو لیکن مختصر وقت ہے بس ہو چکا۔ کتب الشمائل والدلائل یعنی یہ چوتھا مصدر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ کتب شمائل جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار ذکر کیے جاتے ہیں، ان کو کتب الشمائل کہتے ہیں۔ اس میں اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم و آدابہ لابی الشیخ علامہ صالحی کی ہے، اور دلائل النبوہ لابو نعیم کی ہے، اور اسی طریقے سے دلائل النبوہ للبیہقی کی ہے، اور دلائل قاسم بن ثابت کی ہے، اور شرف مصطفیٰ ابو سعد نیسابوری کی ہے۔ الشفا بتعریف حقوق مصطفیٰ یہ ہے علامہ صالح نے اس کی تحقیق کی ہے، اور اسی طریقے سے الشمائل للترمذی یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ مستقل بھی لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جامع کے آخر میں موجود ہے، لیکن نہیں، مستقل کتاب ہے یہ، اور مستقل کتاب جو ہے اس کی تحقیق علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے کی ہے، اور یہ الگ اس وجہ سے ہم مانتے ہیں اس کو کہ جو تعداد حدیث کی کتاب الشمائل میں جامع کے آخر میں جو موجود ہے اس میں ہے، اس میں کہیں زیادہ حدیث موجود ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مستقل کتاب ان کی ہے۔ یہ چوتھا مصدر تھا کتب شمائل۔ کتب المغازی والسیر یہ ہے خاص طور پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گویا کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور سرایا کے تعلق سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات لڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سرائے بھیجے، اور کس غزوہ میں کیا واقع ہوا۔ بہت سارے غزوات کی تاریخ بھی وہاں کندہ ہوتی ہے، اور اس کا نام مجھے تسمیہ بھی موجود ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کس کے مابین ہوا، نتیجہ کیا نکلا، یہ ساری چیزیں ان کتابوں میں موجود ہے۔ کتب المغازی والسیر اس کو کہتے ہیں۔ اس میں بہت ساری کتابیں ہیں، چند کا نام آپ سن لیجئے۔ الاملاء علی سیرت ابن ہشام یہ ابو ذر مصعب بن محمد الخشنی کی کتاب ہے، اور تلقیح فہوم اہل الاثر فی التاریخ والسیر یہ ابن جوزی کی کتاب ہے۔ جوامع السیر یہ ابن حزم کی کتاب ہے۔ الروض الانف یہ ہے فی تفسیر السیرہ لابن القاسم عبد الرحمن بن عبداللہ السہیلی کی ہے۔ زاد المعاد یہ ہے ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی ہے۔ زاد المعاد کا ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہے، پرانے عالموں میں سے بھی کسی نے کی ہے، اور اس دور میں بھی ہو چکا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کم سے کم اپنے پاس رکھیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صوم و صلات، حج وغیرہ سب کے طریقے ہیں. چوتھی جلد میں غزوات وغیرہ بھی کا تذکرہ ہے. پوری ایک انہوں نے فہرست تیار کر دی ہے. اس فہرست کی روشنی میں بھی بہت ساری چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں اور بہت جامع کتاب مانی جاتی ہے. ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی کتاب یہی ہے زاد المعاد ہی. یہ 6 جلد میں. اور اس کے بعد اعلام الموقعین ہے، یہ بھی بہت اہم کتاب ہے ان کی. لیکن زاد المعاد کو سیرت کے طور پر آپ اپنے پاس رکھیں، اس کا مطالعہ کیا کریں. اسی طریقے سے سیرہ نبویہ لشرف الدین عبد المومن دماطی کی ہے اور عین الاثر فی فنون المغازی والسیر یہ ہے علامہ شبیلی کی کتاب ہے. اور مغازی للاموی کی ہے اور اسی طریقے سے مغازی محمد ابن اسحاق کی ہے اور یہ بہت اہم کتاب ہے. عام طور پر سیرت پر کتاب لکھنے والے معلومات کو یہیں سے لیتے ہیں. مغازی محمد ابن عائض القرشی کی ہے. مغازی موسیٰ ابن عقبہ کی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے غزوات سے متعلق باتوں کو جہاں انہوں نے تعلیقاً ذکر کی ہے یا بغیر سند متن کے ذکر ہے، صرف قول کے طور پر ذکر کیا انہوں نے مغازی موسیٰ ابن عقبہ پر اعتماد کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے. تو یہ بھی بہت جامع کتاب ہے اور یہ اس کے بھی کچھ حصے کہیں اگر آپ کو مل جائیں تو آپ پڑھیے یا کم سے کم اس کا جہاں حوالہ ہو تو اس حوالے پر اعتماد کیجیے. مغازی محمد ابن عمر الواقدی یہ بذات خود ضعیف ہے لیکن ان کے اندر بھی یہ سیرت کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. تحقیق کرنے کے بعد کوئی چیز ان کے ہاں سے آپ لیجیے، بغیر تحقیق کے نہ لیجیے. اور مغازی محمد ابن مسلم مشہور ابن شہاب الزہری امام زہری کی کتاب ہے. اسی طریقے سے اور بہت ساری کتابیں سیر و مغازی کے نام پہ ہیں. یہ گویا کہ 5واں مصدر تھا. آپ دوبارہ سن لیں. پہلا مصدر قرآن ہے، دوسرا مصدر کتب تفسیر ہے، تیسرا مصدر کتب احادیث ہیں اور چوتھا مصدر کتب الشمائل ہے اور 5واں مصدر میں نے ذکر کیا کہ کتب السیر والمغازی ہے. ان سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے. یہ بات اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ادھر ادھر سے باتوں کو لا کر کے جب لوگ بیان کریں تو آپ حوالہ پوچھیں. ان میں سے اگر نہ رہے تو ان پر آپ اعتماد نہ کیجیے. یہ مصادر ہیں اصل جہاں سے ہم سیرت کی باتوں کو لیں گے. نمبر 6 کتب التراجم سوانح حیات جن کتابوں میں لوگ ذکر کرتے ہیں. عام طور پر مورخین نے اور سیرت نگاروں نے جب کتب تراجم کو مرتب کیا ہے روایت کے تعلق سے یا صحابہ کے تعلق سے تو بہت سارے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کا بھی تذکرہ کیا ہے. تو جب آپ ان کتابوں کی طرف جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق معلومات آپ کو ملیں گی. یا صحابہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہرا تعلق ہے، صحابی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے اس کا تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہے گا. تو صحابہ کی زندگی کے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقع ہونے والے صحابہ کے ساتھ جتنے واقعات آئے، جب بھی صحابہ کے واقعات کو آپ پڑھیں گے تو وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کردار ہوگا. کسی صحابی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکوا یا آپ کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا کیا، آپ نے ایسے موقع پر نتیجتاً کیا کارروائی کی. تو جب اس واقعے کو پڑھیں گے تو وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمیں آپ کو نظر آئے گا. تو ایک کتب تراجم جس میں سے میں نے بالخصوص لکھ رکھا ہے الاصابہ لابن حجر الاسقلانی، الاصابہ فی تمیل الصحابہ، یہ صحابہ پر پوری کتاب ہے. اس میں انہوں نے ایک چیپٹر ایسا بھی قائم کیا ہے کہ خطأً بعض لوگوں نے جن لوگوں کا نام صحابہ میں لکھ دیا ہے ان کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا ہے کہ غلطی سے فلاں نے فلاں کو صحابی مان لیا ہے جبکہ وہ صحابی نہیں ہے. اسی طریقے سے ان کا ایک چیپٹر ایسا بھی ہے جو صحابہ بچے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سما نہیں ہے ان کی بھی الگ لسٹ کیا قائم ہے. خواتین کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا ہے. یہ الاصابہ فی تمیل الصحابہ حافظ ابن حجر کی کتاب ہے. فضائل الصحابہ ابو نعیم اصبہانی کی کتاب ہے. حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصبہانی کی کتاب ہے. یہ سب اہم کتابیں ہیں. اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ابن اسیر کی کتاب ہے. یہ سب وہ کتابیں ہیں جن سے ہم سیرت کی معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں اور صحابہ کے تعلق سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یہ 6واں مصدر تھا. 7واں مصدر کتب التاریخ تاریخ کی کتاب ہے. تاریخ بغداد میں، تاریخ دمشق میں، تاریخ دمشق کے شروع کے 52 جلدیں چھپ چکی ہیں. 92 جلدیں تاریخ دمشق ابن عساکر کی 92 جلدیں چھپ چکی ہیں. 4 جلدوں میں سیرت ہے شروع کی اور کوئی جلد تقریباً 400 صفحے سے کم نہیں ہے. روایتوں کو ذکر کرتے ہیں سند کے ساتھ. آپ کو تحقیق کرنی ہے تو اس طرح کی کتابوں کی طرف جب جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں. بحیرہ راہب کا واقعہ انہوں نے کئی سندوں سے ذکر کیا. جب آپ تحقیق کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں کس سند میں کون راوی ضعیف ہے. تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اور چھوٹی کتابیں جتنی ہم پڑھتے ہیں اس میں سندیں نہیں ہوتی. اس واقعے کو ہم اگر تحقیق کریں تو تحقیق نہیں کر سکتے. وہ کسی عالم پر اعتماد کر کے صاحب کتاب پر اعتماد کر کے کہ انہوں نے صحیح ہی لکھا ہوگا ہم اس کو صحیح تسلیم کر لیتے ہیں.
لیکن جب تحقیق کے میدان میں آئیں گے تو یہ کتابیں کام نہیں کریں گی. اس طرح کی کتابیں کام کریں گی جیسے میں نے بتلایا کہ تاریخ دمشق میں سندوں کے ساتھ وہ ایک ایک واقعہ کو ذکر کرتے ہیں. تو یہ کتابیں یعنی کتب التواریخ کا بھی کردار ہے سیرت کے معلومات کو نقل کرنے میں. اس میں اخبار مکہ ازرقی کی ہے، البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی ہے، تاریخ بغداد خطیب بغدادی کی ہے، تاریخ دمشق ابن عساکر کی ہے، تاریخ نحاس کی، طبقات ابن سعد، فتوح البلدان بلازری کی. اب فتوح البلدان یہ دراصل مقامات ہیں جن کی وضاحت انہوں نے کی ہے. اب مقامات غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ غزوہ ابوان ادان، تشریح میں شارحین حدیث مختلف باتیں کہتے ہیں. جب آپ اس کتاب کی طرف فتوح البلدان کی طرف جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون سا شہر ہے، کس جگہ واقع ہے، کون سا مقام ہے، وہاں وضاحت ہو جائے گی. اسی طریقے سے موجم البلدان یاقوت حموی کی کتاب ہے. المعرفہ والتاریخ لیعقوب بن سفیان الفصوی کی کتاب ہے. الموفقات الزبیر بن بکار کی کتاب ہے. یہ ہے اہم کتابیں ہیں تاریخ کی جو سیرت کے معلومات کو اپنے پیٹ میں اپنے دامن میں چھپائے ہوئے ہیں. جب ان کی طرف رجوع کریں گے تو ہمیں آپ کو معلومات حاصل ہوگی. یہ 7ویں چیز تھی. کتب اللغہ 8ویں مصدر سیرت کے جاننے کا لغت کی کتابیں بھی ہیں. اچھا لغت کی کتابیں کیسے یہ سیرت کی معلومات کو اپنے اندر چھپانے لگی؟ اس میں کچھ قصے بیان کیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فصیح اللسان تھے، بلیغ تھے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم آپ کو دیا گیا تھا. الفاظ مختصر ہوتے تھے لیکن معنی بہت زیادہ اس کے ہوتے تھے. تو چونکہ آپ فصیح و بلیغ تھے اور فصیح اور بلیغ انسان ہی کے کلام سے لغت میں بحث ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ لوگ بات بات خطبے، بات بات تقریریں آپ کی، بات بات کلمات آپ کے نقل کرتے ہیں. مسجم خفہ عبارت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر اس کا معنی بتاتے اس کی تشریح کرتے ہیں. اس وجہ سے کتب لغہ بھی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدر کو یعنی آپ کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے مصدر ہے. تہذیب الالفاظ ابن سقید کی ہے، القاموس المحیط فیروز آبادی کی ہے. یہ بھی جب لفظ کی تشریح کریں گے حدیث میں ذکر کر دیں گے. سیاح جوہری کی ہے. یہ سب چیزیں موجود ہیں مارکیٹ میں. کبھی بھی آپ کو دیکھنا ہو کتاب کھولیے آپ کو حدیث کے ٹکڑے نظر آئیں گے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس موقع پر کہی آپ نے، اور اس حدیث کا اس لفظ کا معنی کیا ہے. غریب الفاظ بہت مشکل ہوتے ہیں، معنی آدمی جلدی نہیں سمجھ پاتا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا صغارکم دعموس الجنہ، صغارکم دعموس الجنہ، دال عین میم واو سین، دعموس الجنہ. اب آپ کہیں داموس الجنہ کیا مطلب؟ جب آپ کتب لغہ کی طرف جائیں گے جہاں داموس دیکھیں گے وہاں اس حدیث کا ٹکڑا بھی آپ کو موجود ملے گا. اور معنی کیا دیکھیں گے کہ یہ ایک کیڑا ہوتا ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے، وہ آگ ہی میں رہتا ہے. غور کیجیے، وہ اس سے جدا نہیں ہوتا، وہ اس سے جدا نہیں ہوگا، یعنی اس کو لازم پکڑے رہے گا. تو اس لازم پکڑے رہنے کے اعتبار سے صغارکم دعموس الجنہ، یعنی جیسے کیڑے یہاں آگ کو لازم پکڑے رہتے ہیں اس کے بعد بجائے ان کی زندگی نہیں ہے، تو تمہارے بچے بھی جنت کو لازم رہیں گے، جنت سے نکالے جائیں گے چاہے کسی بھی حالت میں انتقال کریں. حدیث کا معنی واضح ہو گیا جب ہم نے اور آپ نے اس کو پڑھا. تو اس طرح سے کتب لغہ بھی گویا کی سیرت کے مصادر میں سے تسلیم کیا گیا ہے، علماء نے اس کو ذکر کیا ہے. اور معجم مستعجم من البلدان والاماکن یہ بھی بہت اہم کتاب ہے. اس کے اندر بھی میں نے ابھی یاقوت حموی کی کتاب کے تعلق سے میں نے ذکر کیا ہے کہ مقامات کی تشریح اس میں ہوتی ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات کا سفر کیا، غزوات میں بہت سارے مقامات پر آپ گئے، آپ کے صحابہ گئے. ان سب چیزوں کا ذکر جب آئے گا تو وہاں تشریح ملے گی کہ کون سا مقام ہے. آخری اور 9ویں مصدر کتب الرقائق. کتب الرقائق کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتابیں جو فضائل کو ذکر کریں، وہ کتابیں جو فقر و زہد کو شامل ہوں، ایسے معاملات ایسے واقعات کو ذکر کریں. تو یہ بھی مصدر ہے کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فقر و فاقہ بھی آیا اور ایسے ایسے راتیں بھی آپ نے گزاری کہ آپ پتھر باندھے رہے پیٹ پر. عذاب کے واقعہ میں ہم ذکر کر چکے ہیں مرتبہ یہیں پہ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تو اس طرح کے واقعات ان کتابوں میں موجود ہیں. تو جب ہم ان کو پڑھیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو زہد کا یہاں بھی نظر آئے گا. اس وجہ سے اس کتاب کو بھی گویا کہ مصدر مانا گیا ہے سیرت کو سمجھنے کے لیے. اس میں کتاب ہے القبور ابن ابی دنیا کی ہے، اور من عاشا بعد الموت یہ بھی ابن ابی دنیا کی ہے. یہ دونوں کتابیں میں نے اس کے اندر ذکر کی ہیں. یہ مصادر تھے 9 جہاں سے ہم سیرت کی باتوں کو لیں گے. اب ادھر ادھر کی باتوں کو پڑھ کر کے، بائبل کی باتوں کو پڑھ کر کے جن پر کوئی کسی نے نہیں کہا ہے کہ ساری چیزیں موجود ہیں وہ سب صحیح ہیں،
ہاں جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، بائبل میں موجود، ہندو دھرم کی کتابوں میں موجود جو چیزیں ان کتابوں کے موافق ہوں، کتاب اس کی تائید کرے، احادیث تائید کرے، کتب سیر تائید کرے، تو ہم کہیں گے ہاں صحیح اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، ورنہ اول پول باتوں کو تقریروں میں یوں ہی نہ بیان کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے ان کتابوں کا سہارا نہ لیا جائے، سہارا ان 9 مساجد کا لیا جائے جو ہم نے ذکر کی ہے، جس کو حد بندی علماء نے کی ہے کہ سیرت کو ہم یہاں سے سمجھ سکتے ہیں، ان کتابوں کی روشنی میں ہم سیرت کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے سیرت کے مصادر۔ یہاں میں مختصر طور پر ایک بات اور ذکر کروں گا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا فائدہ اگر ہم ذکر کریں، جیسا کہ کچھ چیزیں میں نے ذکر کی، ایک تاجر کے لیے فائدہ ذکر کریں گے تو الگ فائدہ ہوگا، ایک عابد کے لیے ذکر کریں گے فائدہ تو اس کو الگ فائدہ ہوگا، بال بچہ والا ایک شخص اس کا تذکرہ کرے، میاں بیوی کے ساتھ جو رہتا ہے، بال بچے جس کے پاس ہیں وہ الگ فائدہ اٹھائے گا، جس کی بھی شادی ہی نہ ہوئی ہو وہ الگ فائدہ اٹھائے گا، کسان وہ الگ فائدہ اٹھائے گا، معلم الگ فائدہ اٹھائے گا، مربی الگ فائدہ اٹھائے گا، مجاہد الگ فائدہ اٹھائے گا۔ دنیا کے جس گروپ کے لوگ جہاں بھی ہیں، جب وہ سیرت کو پڑھیں گے تو اپنے مقاصد کو وہاں سے نکال لیں گے۔ یہاں ہم سارے لوگوں کے مقاصد اور سارے لوگوں کے ناحیے سے کیا فائدہ ہوگا اس کو تو ہم نہیں ذکر کر سکتے، لیکن مربی کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں تقریباً ہر کوئی باپ والا ہے، یعنی بیٹا والا ہے، بال بچوں والا ہے، یا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بنائے۔ استاد ہیں وہ مربی ہیں۔ استاد کا مطلب صرف یہ نہیں میں لیتا کہ وہ بورڈ پر کھڑے ہو کر کے کسی کلاس میں پڑھا رہا، اپنے گھر کے اندر گارجین ہے تو اپنے بال بچوں کا استاد ہے، بیوی کی رہنمائی کرنے والا ہے، پڑوس کے لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہے، وہ استاد ہے، وہ مربی ہے۔ ایک مربی ہونے کی حیثیت سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ اس کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ جب وہ سیرت کو پڑھے گا تو کیسے لوگوں کی تربیت کرے گا، اور کیسے لوگوں کو پڑھائے گا، اور کیسے لوگوں کی نگرانی وہ کرے گا۔ اس تعلق سے میں صرف یہ ذکر کروں گا کہ ایک استاد ہونے کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پہلا مسئلہ، جب وہ سیرت کو پڑھے گا تو سب سے پہلے اس کو یہی چیز نظر آئے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا اہتمام کیا۔ جب اس پہلو کو ہم پڑھیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا اہتمام کیا ہے، تو ہم بھی جب چند بچوں کے گارجین ہوں گے اور اولاد والے ہوں گے تو ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آئے گی کہ ہمیں ان بچوں کو سکھلانا ہے۔ یہ تعلیم کی اہمیت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہوگی۔ قرآن سے دلیلیں تو میں دوں گا، بہت ساری چیزیں موجود ہیں، ہم سیرت سے دلیل دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں فقاہت، سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ گویا کہ دین کے اندر فقاہت عطا کیا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کے ساتھ گویا کہ ایک خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دین کے ناحیے سے رہنمائی عطا فرمائی۔ ہم اور آپ بھی یہ سوچیں گے کہ ہم کیوں نہ اپنے بچوں کو اس میں لگا دیں کہ دین بچہ ہمارا سیکھ لے، اور دین اگر بچہ سیکھ لیتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی کرشمہ اس کی چاپ سے ہوا ہے، اور گویا کہ ہمارے بچے نے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچے کے ساتھ خیر چاہا ہے۔ تو ایسے راستے میں سے فلم میں اپنے بچے کو لگائیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی بھی اس کو حاصل ہو، تب اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت میں لگائیں گے، اور خاص طور سے دینی مسئلے میں۔ یہاں دینی مسئلے کا تذکرہ ہے، ایسا نہیں کہ بچہ سب کچھ سمجھ گیا، ڈاکٹری پڑھ لیا، انجینئر ہو گیا اور بڑا سے بڑا سائنسداں بن گیا، پر اسے کلمے کا معنی نہیں آتا، صلاۃ کا طریقہ اسے معلوم نہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اگر قرآن نے حکم دیا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو تعلیم کو جوڑ دیا گیا رب سے، لہذا ہم وہ تعلیم، وہ علم حاصل کریں جسے اپنے رب کو پہچان کر سکیں، اس کی شناخت کر سکیں، اور دنیا میں کیا تقاضا ہے اس کا، آخرت میں کیا تقاضا ہے اسے ہم پورا کر سکیں۔ اس وجہ سے میں علوم شریعہ کی یہاں بات کرتا ہوں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یفقہہ فی الدین، دین میں فقاہت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک مرتبہ یہی پروگرام ہوا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر، تو میں نے وہاں ایک نکتے کی بات بتائی تھی، کہا تھا کہ دیکھیں ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کے ایک شاگرد نے آ کر کے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک رکعت سے اوتر پڑھ رہے تھے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دعہ فإنہ فقیہ، چھوڑو ان کو، وہ فقیہ ہیں۔
مسئلہ دینی ذکر کیا گیا تھا، اور اس دینی مسئلے کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ فَإِنَّهُ فَقِيهٌ، اور فقاہت دین میں اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بھی گویا کہ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جاد بھائی کے طرف سے گویا کہ سرٹیفکیٹ ہے کہ انہوں نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر گویا کہ ان کو فقاہت عطا کی تھی۔ یہ گویا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فضیلت ہے۔ اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ بنا، ہدایت دینے والا بنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعا تھی۔ تو یہ ہے ایک مربی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر کے کیا چیزیں حاصل کر سکتا ہے، اس کو میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مال میں اور علم میں غبطہ کو پسند کرتا ہے۔ غبطہ کہتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے حسد۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ ہمارے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی نعمتیں برباد ہو جائیں، یہ مجھے مل جائیں، یہ حسد ہے، یہ کسی چیز میں جائز نہیں۔ اور غبطہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہمارے بھائی کے پاس یہ جو چیز ہے، یہ جو نعمت ہے، یہ ہمیں مل جائے یا ہمیں بھی اسی طرح سے مل جائے، یہ تمنا کیے بغیر کہ اس کی زائل ہو جائے۔ تو کہتے ہیں بہت ساری چیزوں میں تو درست نہیں ہے، لیکن ان دونوں چیزوں میں ایک ہے علم، کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، کتاب و سنت کی روشنی میں کہیں فیصلہ کرنا ہو تو فیصلہ کیا، کتاب و سنت پر خود عمل کرتا ہے، اور کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ دن رات جدھر سے فتوے آ گئے اہتمام کیا، سوتا جاگتا فتویٰ دیتا رہا، بتاتا رہا لوگوں کو۔ تو ایک آدمی یہ چاہے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا علم دے دیتا تو میں بھی لوگوں کی خدمت کرتا، تو یہ کہنا اس کا درست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ درست ہے، لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلکتہ فی الحق۔ ایک وہ شخص پر آپ رشک کر سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور پھر اس کو توفیق دی ہو حق کے راستے میں خرچ کرنے کی، تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے جاتا اور میں بھی حق پر صرف کرتا، مسجد بنا دیا، دارالایتام قائم کر دیا، کچھ دعات کی تنخواہیں جاری کر دی، تو ہم اور آپ سوچیں کہ مجھے بھی ایسے مل جائے تو ہم بھی ایسے کریں گے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، علم دیا، پھر وہ اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور لوگوں کو سکھلاتا ہے۔ تو ہم اور آپ بھی چاہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے علم دے دے تو ہم بھی پھیلائیں گے، ہمارے بچے کو علم دے دے، پھر اپنے بچے کو میں آزاد کر دوں گا، میرا بچہ پھیلائے گا۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درست ہے۔ تو اس میں بھی علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، ایک مربی کو، ایک معلم کو یہ چیز حاصل ہو۔ کس کو چنا جائے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم دیتے تھے تو مردوں کو بھی دیتے تھے، خواتین کو بھی دیتے تھے، بچوں کو بھی دیتے تھے۔ ہم اور آپ بھی جب معلم و مربی کی حیثیت سے سوسائٹی میں کام کرنا شروع کریں تو خالی ایک گروپ کے لوگوں کو ٹارگیٹ نہ بنائیں، ہر قسم کے لوگوں کو ٹارگیٹ بنائیں، کیونکہ سوسائٹی کا ہر کوئی عضو ہے، ہر کوئی انگ ہے۔ ایک عضو میں بیماری رہے گی تو سر کر کے سارا بدن کو خراب کر سکتی ہے۔ لہذا ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم کسی وقت خواتین کو خطاب کریں تو کسی وقت جوانوں کو خطاب کریں، کسی وقت بچوں کی رہنمائی کریں، کسی وقت ادھیڑ عمر کے لوگوں کی رہنمائی کریں جو عام طور پر گھر کے گارجین ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے لوگوں کو آپ نے خطاب کیا اور آپ نے تربیت دی، بالخصوص مردوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلیم تربیت کا آپ نے اہتمام کیا، ان کے تعلیم تربیت کا آپ نے کہیں زیادہ اہتمام کیا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ یہی گھر کے مربی تھے، اور یہ جب درست ہوں گے تو یعنی کہ ماتحتی میں پورا گھر درست ہوگا۔ اس وجہ سے عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات مردوں ہی میں ہوا کرتے تھے، اور مردوں ہی کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ابو رفاع کہتے ہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ دیکھیے آپ، ایک شخص سے تعلیم کے لیے آپ نے کتنی کوشش کی۔ جب ہم سیرت کے اس واقعے کو پڑھیں گے تو ہم بھی سوچیں گے کہ ایک لیمے بجھ سے شخص آ گیا، کچھ نہیں جانتا دین کو، تو اس کے لیے کیسے اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، پہنچ گئے، کہتے وہ ہوا یخطب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ رجل غریب جاء يسأل عن دینی لا يدری ما دینی، ایک اجنبی شخص آ گیا ہے جو نہیں جانتا کہ اس کا دین کیا ہے اور دین کا سوالی بن کر کے آیا ہے، لہذا کچھ سکھلائیے۔ کہتے ہیں فاقبل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترک خطبتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف متوجہ ہوئے، وترک خطبتہ، اور اپنا خطبہ آپ نے ترک کر دیا، روک دیا، حتی انتہا الیہ، یہاں تک کہ میرے پاس آ گئے۔
آپ دیکھیں خطبہ جمعہ ہو یعنی خطبہ دے رہے تقریر کر رہے ہیں, ایک شخص کی ضرورت کو دیکھ کر کے کہ یہ تو دین کو کچھ بھی نہیں جانتا ہے, سامنے جو بیٹھے کچھ جانتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بند کر کے ان کے پاس آ گئے. فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ, پھر آپ کے لیے کرسی لائی گئی. حَسِبْتُ قَوَائِمُهُ حَدِيدًا, میرا خیال ہے کہ اس کے پائے لوہے کے تھے. قال کہتے ہیں فَقَعَدَ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ گئے. یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ استاد کرسی پر بیٹھے تو یہ انگریزوں کا طرز ہے. غور کیجیے, صحابہ کے جھرمٹ میں مسجد کے اندر ایک آدمی کو سکھلانے کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر بیٹھے. صحابی یہاں تک کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس کے پائے کرسی کے تھے. بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ فلاں کے مدرسوں میں اب کرسی پر بیٹھنے لگے, ٹیبل استعمال کرنے لگے, یہ یہودی طرز ہے, ایسا طرز ہے. یہ کچھ نہیں, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کرسی پر بیٹھے, دیکھیے, اور آپ سکھلا رہے ہیں. فقعد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعل يعلمني, اور مجھے سکھلانے لگے. مما علمہ اللہ, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلایا تھا دین کے تعلق سے. ثم اتى خطبته فاتم آخرہ, پھر آپ اپنے خطبے میں آئے اور آپ کے خطبہ کو پورا کیا. اور اس کو امام مسلم نے کتاب الجمعہ باب حدیث التعلیم فی الخطبہ میں ذکر کی ہے, حدیث کا نمبر 2062. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھلانے کے لیے کتنا اہتمام کرتے تھے. اب اجنبی شخص آیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شخص جہاں رہتا ہوگا کچھ لوگ ہوں گے, یا اللہ لکل اس کا گھر آباد ہوگا, اس کا خاندان آباد ہوگا. یہ شخص اگر یہاں سے علم حاصل کر کے جاتا ہے, چند باتیں اس کو دین کی میں سکھلا دیتا ہوں, تو گویا کہ یہ ایک روشنی ہے اور ایک چراغ ہے اپنے پورے محلے کے لیے, پورے معاشرے کے لیے. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص ان کے لیے اہتمام کیا. جب ہم سیرت کے اس واقعے کو پڑھیں گے تو یہ چیز ہمارے اندر بھی آئے گی کہ ہم بھی جب کسی ایسے شخص کہیں پا جائیں تو ہم بھی اہتمام کریں. یہ نہ کہیں بھائی آپ کو سوال کرنا نہیں آتا, آپ کو کیا جواب ہم دیں, ہماری بات آپ سمجھ نہیں سکتے, ہم تو بڑی اونچے باتیں کرتے ہیں, ہم تو سب گرامٹیکلی باتیں ہماری ہوتی ہیں, آپ جیسا نادان آدمی کہاں سمجھ سکتا ہے, ان پڑھ. وہ جائیے کہیں کسی عالم سے سیکھ لیجیے, ہم کہاں بتائیں گے آپ کو, ہمارے مطالعے سے آپ کہاں سیکھیں گے. نہ, اہتمام کیجیے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم کون پیدا ہوا؟ تو جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہ شخص, ایک جاہل شخص کو سکھانے کے لیے, ایک گنوار شخص کو سکھانے کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام کریں کہ خطبہ بند کر دیں, تو میرے بھائی ہم اور آپ بھی اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں. جب بھی موقع مل جائے, آپ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں, آپ دکان میں کام کرتے ہیں, بقالہ میں کام کرتے ہیں, یا کسی اور طریقے سے کام کرتے ہیں, دن رات میں بہت سارے بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے. جب بھی آپ کو یہ احساس ہو کہ ہمارا بھائی تو کچھ نہیں جانتا لگتا ہے, کوشش کریں کہ وہ بھائی کچھ ہم کچھ سکھا دیں. چند کلمات اگر سکھلا دیں گے, خالی وضو کا طریقہ بتلا دیں گے, خالی سجدہ کی کیفیت بتلا دیں گے, یقین مانے اگر اس سجدہ کی کیفیت کو آپ کے اقوال کی روشنی میں سمجھ گیا اور اس پر جا کر کے عمل کیا, 10 آدمی کو اور بتلایا, اپنے گھر میں بال بچوں کو بتلا دیا, یقین مانا ہم اور آپ قبرستان کے اندر ہوں گے, ہڈیاں سڑ گل جائیں گی, لیکن اس قول پر اگر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے تو ہمیں اور آپ کو اجر ملے گا. تو یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اہتمام کرتے تھے. خواتین کے لیے واقعات بہت میں نے نکل کے ہیں, لیکن سارے واقعات نہیں ذکر کریں گے. خواتین کے تعلیم کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندوبست کرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, اور کچھ خواتین عموماً خاص طور سے انصار برادران کی خواتین آتی تھیں اور اپنے بہت سارے مسائل کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی تھیں, اور وہ اس میں شرم نہیں محسوس کرتی تھی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ نعم النساء نساء الانصار لم یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین. اس پہلو پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری خواتین کی تعریف بھی کرتی ہیں کہ کیا بہتر عورتیں ہیں, خواتین ہیں انصار کی, کہ دین میں تفقہ حاصل کرنے سے, دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے حیا ان کو نہیں روکتی. آتی ہیں, مہینہ آ رہا ہے, حیض کا شکار ہے, دم استحاضہ ہے, دم نفاس ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, خواب دیکھتی ہیں, پانی دیکھتی ہیں, نم پاتی ہیں کپڑا, تمام چیزوں کے مسائل کے تعلق سے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی ہیں. بہت مرتبہ میں نے سنا کہ بہت ساری خواتین عام بیماریوں میں صلاۃ ترک کر دیتی ہیں, جس میں صلاۃ ترک کرنا جائز نہیں ہے. وہ سمجھتی ہیں جب بھی اس طرح سے کوئی چیز ہم دیکھیں, اس کا مطلب کہ ہم صلاۃ سے رک جائیں, سب سے پہلے صلاۃ سے رکتی ہے. حالانکہ بہت ساری حالتیں ہیں خواتین کی, اور اس میں وہ عام مرد کی طرح سے ایک مرض ہے, دم استحاضہ جس کو ہم اور آپ بولتے ہیں,
اس میں خاتون کے لیے اجازت نہیں کہ وہ صلاۃ کو ترک کر دے. احکام اس کے کچھ اور ہیں، بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صلاۃ کو ترک کر دے. اور بہت ساری یعنی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ جیسے ہم کوئی چیز پائیں اس کا مطلب کہ اب صلاۃ نہیں ادا کرنی ہے، میں اب ناپاک ہو گئی اور ہم صلاۃ کو نہیں ادا کر سکتے، نہ ہم قرآن پڑھ سکتے. جبکہ قرآن کے نہ پڑھنے کا تذکرہ کسی صحیح حدیث میں حائض عورت یعنی جس عورت کو MC آ رہا ہو اس کے بارے میں نہیں منع کیا گیا کسی صحیح حدیث میں کہ وہ قرآن کو نہ پڑھے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ خود فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر معلمہ ہے اور وہ طالبہ ہے، امتحان کے ایام ہے، امتحان لینا ہے، امتحان دینا ہے، تو لامحالہ اس کو پڑھنا پڑے گا. یہی کہ بھول جائے گی، لامحالہ اس کو پڑھنا پڑے گا. اور یہاں کیا ہوگا کہ پورے طور پر 8 دن 10 دن وہ قرآن بند ہے، نہیں پڑھنا ہے، زبانی طور پہ بھی نہیں پڑھنا ہے. تو یہ سب مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خواتین خالی جب دینی تعلیم حاصل کر صرف وہ اپنے مسائل جان جائیں. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ مدارس میں جو پڑھائی ہوتی ہے وہ طالبات اپنے مسائل جان جائیں، ان کو جان کر کے آ کر کے گھروں کے اندر خواتین کو بتلا دیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے ان کے لیے. دنیا کی بہت ساری چیزیں نہ سیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اپنے مسائل سمجھ جائیں، سب مسئلات کے مسائل سمجھ جائیں، یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ ان امرأۃ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن غسلها من المحیض. ایک عورت نے آ کر کے جب حیض سے فارغ ہو جائے، MC سے فارغ ہو جائے، مہینہ سے فارغ ہو جائے تو کیسے غسل کرے، اس تعلق سے سوال کیا. فأمرها کیف تغتسل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی ایسے غسل کرو. قال خذی فرصة من مسک فتطہری بها. کہا کہ کپڑے کا ٹکڑا لے لو یا روئی لے لو، اس میں خوشبو لگا لو، اس کو اس پر مل لو. قالت کیف تطہر. کہا کیسے ہے پھر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تطہری بها، اسے پاکی حاصل کرو، اسے صفائی کرو. قالت کیف. قال سبحان اللہ تطہری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سبحان اللہ، ایسے پاکی حاصل کرو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو کیسے بتا سکتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فاجتبستها الیہ. تو میں نے کھینچ لیا، کہا میں سمجھاتی ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں سمجھا پائیں گے، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سمجھ پائیں گے. فقلت تتبعی بها اثر الدم. اس کو لے لو اور اس میں خوشبو لگا لو اور خون جہاں نکلتا ہے جہاں سے راستے پر اس پر اس کو مل لو، صفائی ستھرائی ہو جائے گی. یہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو سمجھا دیا. تو اب اس طرح کے مسائل کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں بھئی یہ سب مسئلہ تو ہم نہیں بتا سکتے، تم تو ایک خاتون ہو، ہم تمہیں کیسا جواب دے سکتے ہیں. نہ آج کل ہمارے پاس بھی سب مسئلہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں عالمہ بیٹھی ہوئی، اس سے پوچھ لو. نہ، ہم اور آپ بھی نہایت آرام کے ساتھ اس طرح کے مسائل کو بتائیں اور ان کو تعلیم دیں تاکہ ان کے سو مسئلات درست رہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا. بچوں کی تعلیم کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوبست کیا. عمر بن سلمہ کہتے ہیں، بعض روایتوں میں عمر موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، بخاری کی روایت ہے. وکانت یدی تطیر فی الصفحۃ. میرا ہاتھ پورے پلیٹ میں گھوم رہا تھا تھالی میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. اے بیٹے، اے بچے، اللہ کے نام سے کھا، بسم اللہ کر یعنی، اور جو تیرے سامنے ہے اس کو کھا. دو چیزیں ہو، اللہ تعالیٰ کے نام سے کھا، دائیں ہاتھ سے کھا، جو تیرے سامنے ہے اس کو کھا. 3 چیزوں کی تعلیم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو دی تھی. آپ نے ایسا نہیں کہ چلو بڑا ہوگا تو سیکھ لے گا. ہمارے سامنے بچے غلطی کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، ارے بھائی کیا بات کرتے ہیں، بچہ کو آپ بھی تو ایک جگہ سے تھے چڈی پہن کر گھومتے تھے، جب خاموش کیا کریں گے آپ. لیکن نہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ ٹارگیٹ بناتے تھے مردوں کو سکھانے کا، ایسے عورتوں کو بھی سکھانے کا، ایسے بچوں کو بھی سکھانے کا. اور کب کس کے ذہن میں وہ چیز اپیل کر جائے، کب حفظ کر لے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. لہذا بچوں کو بھی بتایا جائے. اسی طریقے سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے کھانے کا طریقہ بتاتے تھے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نماز کا طریقہ بھی بتاتے تھے. بچوں کے تعلق سے آپ نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. وہم ابناء 7 سنین. جب وہ 7 سال کے ہوں. وضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین. اور مارو پٹائی کرو صلاۃ ترک کرنے پر جب وہ 10 سال کے ہو جائیں. وفرقوا بینہم فی المضاجع. اور بستر الگ کر دو. یہ بچوں کے تئیں ہمیں اور آپ کو گارجین کو حکم ہے کہ بچوں کو بھی ٹارگیٹ بناؤ اور ان کو بھی تعلیم دو. یہ نہیں ارے میرا بچہ ہائی اسکول میں پڑھ رہا ہے، میرے بچے کا امتحان ہے، اب وہ صوم صلاۃ سب چھوڑ چکا ہے، بس امی کہیں گی اب بچہ ابھی پڑھ کر کے سویا ہے، کیوں فجر کے لیے جگا رہے ہیں. ارے بچہ پڑھ لے گا، آپ کہاں پڑھتے تھے، لیجیے. اب وہ بچوں کے سامنے باپ کی بھی دھجی بھی کر گئی.
کہا میں جانتی ہوں، آتی تھی دیکھتی تھی آپ کیا کرتے ہیں، بہت ایسے تھے، اب آج کل آپ داڑھی رکھ لی وضاقتہ والے ہو گئے، میں جانتی ہوں کیسا۔ یہ سب چیزیں ماں کو کیا ضرورت ہے کہ بچوں کے سامنے ذکر کرے باپ کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو حلال و حرام کی تمیز بھی سکھاتے تھے، حلال و حرام کی تمیز بھی بچوں کو آپ سکھاتے تھے۔ جب آپ کی سیرت کو ہم پڑھیں گے، اس واقعے کو پڑھیں گے تو ہمارے اندر بھی یہ چیز جاگے گی۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن، 3 نواسے آپ کے تھے فاطمہ الزہرا سے، 2 حسن و حسین، اور کچھ لوگوں نے ذکر کی ہے محسن، شیعہ حضرات بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، اور ایک بہانہ ملا ہوا ہے جس کی وجہ سے ذکر کرتے ہیں کہ 3 بیٹے تھے، بیٹے 2 تھے حسن و حسین۔ وہ محسن کا نام ذکر کرتے کہتے ہیں یہ وہ بیٹا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ الزہرا کو مارا، ان کے پیٹ میں بچہ ساقط ہو گیا۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے نمک مرچ کہ ایسے لگاؤ کہ صحابہ کرام کو متہم کرو، نعوذ باللہ۔ اتنی پلید قسم کے لوگ ہیں، اور صحابہ کے تئیں ان کا ذہن اتنا گندا ہے، یعنی ان لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صدقہ کا کچھ مال رکھا ہوا تھا، اٹھائے کھا گئے، کھجور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، تمرتم من تمر الصدقہ، ایک کھجور صدقہ کے کھجوروں میں سے، فجعلها فی فی، تو انہوں نے اپنے منہ میں ڈال دیا، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کخن کخن، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ فارسی لگتا ہے، کخن کخن لیترہا، اس وجہ سے آپ نے کہا تاکہ وہ بچہ اگل دے۔ چلو نکال لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے۔ آج کل کی مائیں دیکھیں کیا پڑے ہوئے ہیں، بچہ کچھ جانتا ہی نہیں، بچے کھانے کو تو اللہ تعالیٰ معاف کی ہوئے ہیں، آپ تو انہیں پابندی لگانے والے، کھا گیا چلو کوئی بات نہیں۔ کہیں کسی میں چوری بھی کر لے، آم جا کر توڑ لے، امرود توڑ لے، ارے بھائی بچہ ہے چھوڑ دیجیے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، ایک کھجور آپ نے ڈال، بچے نے ڈال لیا، بچہ تھا معفو ہوتا، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخن کخن، نکالو اس کو، نکالو اس کو، اگل دیا بیٹے نے۔ پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما شعرتا، تجھے پتہ نہیں ہے انا لا ناکل صدقہ، ہم ہاشم ہیں، ہاشمی گھرانے کے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ یہ نصیحت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور نکلوا بھی دیا اس کو۔ تو ہم اور آپ بھی حلال حرام کا مسئلہ جہاں ہے، یہ قطعاً نہ سوچیں بچہ ہے چھوڑو۔ جب تربیت حلال و حرام کی تمیز پہ نہیں ہوگی تو بچہ جب بڑا ہوگا تب تمیز نہیں کر سکے گا۔ یہ مثال ہے، یہ چراغ بچے کو بچپن میں دے دیجئے، ہمارے دادا تھے منع کرتے تھے ہم بھی نہیں کھائیں گے اس کو، ہمارے ابا ہمیشہ اس سے ڈانٹتے تھے، میری امی ڈانٹتی تھی، میری نانی تھی ڈنڈا لے کر دوڑتی تھی، اور جب سب ارے بھائی ہمارے ابا نے منع کرتے تھے، ہماری امی کہتی ہے کچھ بھی کھاؤ پیو بھی بچے ہیں، نانی کہتی ہے نانی تو ہر غلطی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، نانی و دادی، ماں باپ اگر کچھ کرنے لگے بچوں کے ساتھ تو نانی دادی 70 گنا معاف کرنے کے لیے تیار ہیں اور دوسروں پر برسنا شروع کر دیں گی۔ لہذا تربیت کے راستے میں یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، پیار و محبت اسی کو کہتے ہیں۔ عقیدے کے مسئلے میں بھی بچوں کی رہنمائی آپ نے فرمائی، دیکھا ربیع بنت معوذ کہتی ہیں، معوذ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری شادی ہوئی تو آئے، میرے بغل میں چارپائی پر بیٹھے، کہتے ہیں وجویریات یضربن بالدف، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھیں، یندبنا من قتل من آبائهم یوم بدر، ان کے باپ دادا جو بدر میں کام آئے تھے ان کی بہادری کے گیت گا رہی تھی، حتی قالت جاریۃ، یہاں تک کہ ایک بچی نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہم میں ایک نبی ایسا ہے جو کل آنے والی بات کو جانتا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولی هكذا، اس کو مت کہا، پورا طبقہ بریلوی حضرات کا سن لے، چھوٹی سی بچی نے ایک بات کہی دی تھی وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہم میں ایک نبی ہے جو کل آنے والے کل کو کیا ہوگا اس کو جانتا ہے، آپ نے کہا لا تقولی هكذا، اس طرح مت کہا۔ آپ معاف کر سکتے تھے، بچی تھی، نہ کوئی اسے دلیل پکڑ سکتا تھا نہ کچھ، آج بھی لوگ کہہ سکتے تھے بھئی بچی کے قول پر کون سی دلیل، وہ تو بچی تھی، ہو سکتا آپ نے کیوں چھوڑ دیا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ایسا مت کہا۔ تو جب نبی نے منع کر دیا ایسا مت کہا، آج آپ کو کہاں سے جواز مل گیا کہ ہم یہ کہیں نبی ساری چیز کو جانتے ہیں؟ اور دیکھیں وَقُولِي مَا كُنْتَ تَقُولِينَ، جو گا رہی تھی گا، اور ایسا مت کہا کہ ہمیں ایک نبی ہے جو کل کی بات کو جانتا ہے۔ تو یہاں ہمارے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے ناحیے سے بچوں کی تربیت کی، اور آپ نے معاف نہیں کیا کہ چلو بچہ ہے تو عقیدہ اس کا کچھ بھی ہو جائے۔ معاویہ بن حکم السلمی بہت سارے واقعات میں نکل کیا، وہ ایک لوڈی کوئی مرتبہ مار دیے تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہا کہ بکری کو چرا رہی تھی اس پہاڑ پر، اور گیا دیکھا تو ایک بھیڑیا بکری کو لے کر چلا گیا،
تو میں غصہ آیا، میں بھی انسان ہوں، افسوس کرتا ہوں جیسے لوگ افسوس کرتے ہیں، تو میں نے مار دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑی بات کہی، یعنی بہت بڑا گناہ سمجھ لیا آپ نے کہ نہیں مارنا چاہیے، ہماری ماتحتی میں بچی تو مار دیا آپ نے لوڈی کو۔ تو کہتے ہیں تو میں نے کہا تب میں آزاد کر دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل لے آؤ میرے پاس، ائتنی بہا، کہتے فاتیت بہا فقال لها این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ نہ مدرسہ کا پڑھی ہوئی، نہ کالج کی پڑھی ہوئی، نہ یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی، نہ کسی جامعہ اسلامیہ کی پڑھی ہوئی، کہا این اللہ۔ آج کل پوری لابی کہتی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، بچی نے اشارت السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، اور یہاں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ این اللہ، تو کہا فی السماء، آسمان میں۔ غور کیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ، آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ کتنا جلدی امتحان ہو گیا۔ اللہ کہاں ہے؟ یقین مانے یہ عقیدہ اگر رکھیں آپ تو بہت کچھ آپ جانتے ہیں، کم سے کم تصوف کا عقیدے سے تو پاک ہو گئے۔ جو کہتے ہیں اللہ ہر چیز میں ہے، ہر جگہ ہے، حلول کیے ہوئے ہیں، عقیدہ حلول، عقیدہ اتحاد سے آپ پاک ہو گئے جب آپ نے عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ آسمان میں ہے۔ بچی تو سے پاک ہو گئی۔ کہا انت رسول اللہ، نہیں کہا کہ آپ معبود ہیں، آپ مختار کل ہیں، آپ ہر جگہ حاضر و نادر ہیں، نہ، کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اسے آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے۔ تو بچوں کی تربیت میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سستی نہیں کی۔ جب ہم ان واقعات کو سیرت کے پڑھیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو نظر آئیں گی، اخلاقی پہلو سے بھی سمجھ میں باتیں آئیں گی، گفت و سنید کے اعتبار سے کیسے باتیں پہنچائی جائیں، یہ بھی ہمیں اسلوب آپ کا سمجھ میں آئے گا تعلیم میں۔ اور اسی طریقے سے آپ نے بہت ساری چیزوں کو مثالوں سے سمجھایا۔ آپ نے کہا کہ ذرا بتاؤ، ایک درخت ایسا ہے کہ جس کی مثال مومن جیسی ہے، تمام مسائل جھیل لے گا لیکن شکستہ دل نہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے تھے، ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ کسی نے کہا وہ درخت ہے جنگل کا، وہ درخت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو راستے میں جب واپس ہونے لگے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے باپ سے، عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ میرے ذہن میں بات آئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو کہا تو کیوں نہیں بتایا؟ ارے میرے بیٹے تو جواب دے دیتا تو میری ناک اونچی ہو جاتی، میں سمجھتا کہ میرا بیٹا جواب دیا۔ غور کیجیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہی دیکھا کہ آپ خاموش ہیں، سب سے صحابہ میں سب سے محترم ابوبکر صدیق موجود ہیں، وہ خاموش ہیں، تو میں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اسے پتا چلا کہ گرچہ لحاظ کا مسئلہ ہو لیکن اگر علم کے تعلق سے سوال ہو تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو افضلیت دی کہ جواب دے دینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو مثال دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ اسی طرح کے بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوں سے بیان کیا۔ بنو اسرائیل کا واقعہ پیش آیا تھا، 3 آدمی سفر کر رہے تھے، غار میں چھپ گئے، ڈھک گیا، تینوں نے اپنے اپنے کام، اپنے اپنے اچھائیوں کو وسیلہ بنایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، ہٹ گیا۔ یہ بھی اصول ہم اور آپ کو سمجھ میں آئے گا تعلیم و تربیت کے میدان میں۔ تو یہ ہے ایک استاد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی چیز کو لکھ پڑھ کر کے بتانا ہو، یہ بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں موجود ہے۔ آپ نے انسان کی زندگی کی آرزوئیں بہت ہیں اور زندگی محدود ہے، خط کھینچ کر کے بتایا آپ نے صراط مستقیم کا خط کھینچا، سیدھا سیدھا، اور دائیں بائیں راستے کھینچے، کہا یہ شیطانوں کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ شیطانوں کا راستہ جو آپ نے بتایا، کہا ہر ایک پہ پردے ہیں مرکش، یہ مرکش پردے دکھ رہے ہیں، جب ادھر جاؤ گے تو دل کہے گا داخل ہو جائیں، داخل ہو جاؤ گے حرام کا ارتکاب کرو گے۔ تو یہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچ کر کے بتلا دیا آپ سے۔ تو آج بھی اب بورڈ پر ایک استاد آج پڑھا رہا ہے، قلم لے کر کے کوئی نقشہ بنا دیا کہ یہ تو یہودیوں کا کام کر ڈالا۔ اس وقت بلیک بورڈ نہیں تھا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بلیک بورڈ ہوتا تو بلیک بورڈ پر کرتے، خط کھینچتے۔ ابھی ایک صاحب نے سوال کیا، کہا کہ بھائی یہ ٹی وی چینلوں پر پروگرام جو پیش کرتے ہیں آپ لوگ اور ویڈیو کرتے ہیں اور بڑے بڑے پروگرام ایسے ڈیلے جاتے ہیں، تو اس کا شرعی اعتبار سے پہلی دعوت میں کوہ صفا کی اونچائی کو کیوں اپنایا؟
آپ خانہ کعبہ کی چھت پہ کیوں نہیں چڑھ گئے؟ جبکہ خانہ کعبہ کی چھت کہیں زیادہ مقدس تھی کوہ صفا کی چوٹی سے، تو کوہ صفا پر آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو میڈیا تھی جس قدر تھی اس کو آپ نے استعمال کیا اپنی آواز کو بچانے کے لیے۔ میں ہوتا تو آپ اوپر نہیں چڑھتے، میں فون کھڑا کرتے اسٹینڈ، کہتا اوپر لگاؤ اسٹینڈ، اور آپ کرنا شروع کر دیتے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تقریر کر رہے تھے اور آپ نے منع کیا ہے کہ اونٹنی پر بیٹھ کر کے آرام کرو نہ، جب آپ پہنچ گئے منزل پر اسے اتر جاؤ، اس کو بھی آرام کرنے دو، کجاؤ اتار لو، اپنا بھی آرام کرو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ نے منع کیا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اونٹنی کو پکڑے ہوئے تھا، اس کا کندھا میرے کندھے پر رکھا ہوا تھا اور اس کے لعاب بھی میرے اوپر بہہ رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر کے تقریر کر رہے تھے۔ میں نے کہا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں صحابہ کے بیچ میں اونٹنے کے پشت کو آپ نے کیوں کرسی بنائی، ممبر آپ نے کیوں بنایا، اس کو اسٹیج کیوں بنایا آپ نے، جبکہ آپ نے منع کیا ہے خود۔ میں نے کہا سوائے اس کی کہ اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اب اگر مائک موجود ہوتا تو ہمارے رسول، اسکرین موجود ہوتا، ٹیلی ویژن کا دور ہوتا، جگہ جگہ اسکرین لگا دیجئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے رہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کو استعمال کرتے۔ میں نے کہا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے آئے تو آپ بیمار نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر رہے تھے آپ بیمار نہیں تھے، اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کیوں کر رہے تھے؟ میں نے کہا اسی لیے کہ تعلیم ہو، لوگ سمجھیں، دیکھیں مجھے۔ اب آج اگر کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ ایسے ہی کیا جاتا تو لو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اور پورا ویڈیو کر لو اور اس کے بعد اسکرین پہ پھیلا دو، پوری دنیا کے لوگ دیکھ لیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے طواف کر رہے ہیں، اونٹی پر ہم بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تب وہ خاموشی کو کچھ نہیں بولے۔ تو یہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، غیر بدعت کس کو کہتے ہیں۔ اب میں آج جو ہمیں سیرت کے تعلق سے کہنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا ٹائم ہے ابھی؟ ہو چکا۔ چلو بہرحال آج باتیں تو سب الگ سے ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ کا بچپنا آئندہ درس میں ہوگا انشاءاللہ، اور دعا کریں کہ یہ کتاب ساتھ میں تیار ہوتی رہے، کہ میرا اندازہ ہے کہ 10 درس میں ہم مختصر انداز میں سیرت کو انشاءاللہ پیش کر لیں گے اور اس کے بہت سارے پہلو آ جائیں گے۔ اب وہ 10 درس پیش کرنے تک اگر کتاب تیار ہو جاتی ہے انشاءاللہ تو یہ اس کی ایک فائل ہے، آپ سارے لوگوں کے یہاں انشاءاللہ یہیں پہ تقسیم کر دی جائے گی، اور جو بھی صاحب خیر اپنے پیسے پر چاہے گا اس کو چھپوا کر کے اور لوگوں میں تقسیم کرنا تو اس کی اجازت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔